الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، انسان کی زندگی اس دنیا میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بدلے میں ہمیشہ والی زندگی جنت میں اتنی عظیم الشان زندگی اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے۔ اس زندگی کی اہمیت کو جب ہم سمجھیں گے اور اس وقت کو جو زندگی کا ہمیں ملا ہوا ہے اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی بہت ہی عزیز اور محبوب ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق گزرے، آپ کی سوچ اور آپ کے خیال کے مطابق گزرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور آپ کے تمام فرمانوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے گزرے تو یہ زندگی بھی جنت والی زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی جیسے وہاں کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں ایسے بندہ جو زندگی گزارتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے لیے دنیا میں بھی ایسی ہی خوشی اور راحت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحت اور خوشی ہوگی۔ بھائی دوستو، دین ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دین ایسے ہے جیسے ہم لوگ غذا کھاتے ہیں، اس غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور انسان اپنے اعمال کرتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر اس روح کو غذا نہیں ملی تو اعمال صالحہ جو آخرت کی ضرورت ہے، ہمیشہ والی زندگی کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ روح کمزور ہو چکی ہوگی اور انسان نیک اور صالح اعمال کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تجویز فرمایا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، اپنی زندگی کے لمحات جو گزر رہے ہیں ان پر بھی اور آنے والی زندگی کے بارے میں بھی سوچ فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر ہماری نشانیاں نہیں دیکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بننے میں، اور وہ لوگ عقل مند لوگ ہیں جو یہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ عقل مند لوگ، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر میں کھڑے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، غور و فکر کرنا یہ قلب کا چراغ ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، موت، قبر، حشر، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے دل میں روشنی آتی ہے اور انسان کے اندر روح جو موجود ہے اس کو قوت ملتی ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، گناہوں کی وجہ سے انسان کو وہ گوہر، وہ جوہر، وہ لال، وہ ہیرے موتی جسے ہم دین کہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا، اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو میرے بھائیو، گناہوں سے بچنا ہے، آنکھ کی غلطی، زبان کی غلطی، ہاتھ پاؤں کی غلطی، سوچ اور فکر کی غلطیوں سے بچنا ہے، پاکیزہ سوچ بنانی ہے، پاکیزہ ماحول بنانا ہے، پاکیزہ ماحول میں رہنا ہے، دنیا داری اور دنیا داروں کی صحبت سے بچنا ہے،
دینداری اور دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تاکہ ہمارا لائف سٹائل وہی مدنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو جائے، ہمارا کھانا بھی ویسا ہو جائے، پینا بھی ویسا ہو جائے، ہمارے کپڑا لباس بھی ایسا ہو جائے، اور ہماری سوچ بھی ایسی ہو جائے۔ ہماری زندگی کا 24 گھنٹے کی لائف سٹائل جو ہماری ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی ہو جائے۔ میرے بھائیو، انتہائی ضرورت ہے اس چیز کی۔ اگر ہم نے آج فکر نہیں کیا تو میرے بھائیو موت تو یقینی ہے۔ ہمارے بڑے چلے گئے، سارے انبیاء، ان کی زندگی بھی اسی طرح سے گزر گئی اور گزرتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن قبر میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوتی ہے تو ہم وہاں یعنی کچھ بھی اگر نہیں لے کر گئے نیک اعمال صالح اعمال میں سے تو وہاں شرمندگی ہوگی۔ قبر میں بھی قیامت تک انسان رہے گا، وہاں بھی شرمندگی سے گزارے گا۔ تو اس سے بہتر ہے اس شرمندگی سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم آج عمل کر لیں۔